السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 اور 186 ہے۔ شہر مہینہ، شہر مہینہ، شہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مہینہ۔ رمضان، رمضان کا۔ شہر رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ۔ الذی، وہ ہے جو انزل، اتارا گیا، فیہ، اس میں، القرآن، قرآن مجید، ہدن، سراسر ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وبینات، اور واضح دلیلیں ہیں، من الہدی، ہدایت کی، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے کی۔ فمن، پس جو شخص، شہیدہ، موجود ہو، حاضر ہو، منکم، تم میں سے، الشہر، اس مہینے میں، الف لام ہے اس وجہ سے، اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں، فلیصمہ، تو وہ روزہ رکھے اس کا، فلیصمہ، پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس مہینے کا۔ ومن، اور جو شخص، کانا ہو، مریضاً، بیمار، او علی سفر، یا سفر پر، فعدۃ، پس گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخرى، دوسرے دنوں سے، یرید، چاہتا ہے، اللہ، اللہ تعالی، یرید، ارادہ کرتا ہے، اللہ، اللہ تعالی، بکم، تمہارے ساتھ، اليسر، آسانی کا، ولا یرید، اور نہیں وہ ارادہ کرتا، بکم، تمہارے ساتھ، العسر، تنگی کا، ولتکملوا، اور تاکہ تم مکمل کرو، تاکہ تم پوری کرو، العدۃ، گنتی، ولتکبروا اللہ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، علی، اس پر، ما ہداکم، جو اس نے تمہیں ہدایت دی، ولعلکم، اور تاکہ تم، تشکرون، شکر کرو، وَإِذَا، اور جب، سألک، سوال کریں آپ سے، عبادی، میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فإنی، پس بے شک میں، فإنی، پس بے شک میں، قریب، قریب ہوں، اجیب، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، دعوہ کہتے ہیں پکار، اور الداعی پکارنے والے، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار، اذا، جب، دعانی، وہ مجھے پکارے، دعانی، نون یاز نی تھا، ٹھیک ہے، دعانی، وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی، فلیستجیبوا، تو لازم ہے کہ وہ بات مانیں، لی، میری، ولیؤمنوا، اور ایمان لائیں، بھی، مجھ پر، لعلہم، تاکہ وہ، یرشدون، ہدایت پائیں۔ آپ نے آیات کا ترجمہ سن لیا، اب آئیے اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے پہلے حصے کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ شہر رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا، کیونکہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے، اور وہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینے کے آخری ایام کے اندر آتی ہے، آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے، اور اسی کے اندر قرآن مجید اتارا گیا ہے۔
اور یہ قرآن مجید ایک مرتبہ نہیں اتارا گیا جس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، یہ ابتدا کا ذکر ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور پھر 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اتارا گیا۔ اور اس آیت کے اس ٹکڑے سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ماہ رمضان المبارک کا قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور اسی وجہ سے اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور قیام ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں ہر رات جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دوسرے سلف صالحین کے عمل سے بھی رمضان المبارک میں قرآن مجید کے ساتھ خصوصی تعلق ثابت ہے کہ ان کا ایک خاص تعلق ہو جایا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کی فضیلت کا تذکرہ بھی کیا، اور اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ من قام لیلۃ القدر یا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا قیام کرے گا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات جماعت کے ساتھ آپ علیہ السلام نے قیام کروایا۔ یہ دلیل ہے ان لوگوں کا رد کر دیتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز با جماعت شروع کی۔ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قیام اللیل، رات کی جو نماز ہے تراویح کی نماز، آپ علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے 3 دن پڑھائی اور زیادہ نہیں پڑھائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر موجود ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ ان یکتب علیکم، کہ وہ نماز تم پر لکھ دی جائے، فرض کر دی جائے، اور بعد میں تمہارے لیے ادا کرنا وہ مشکل ہو۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ رمضان المبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح تھی، تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ آپ رمضان میں ہوں یا رمضان المبارک کے علاوہ ہو، آپ 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہی عمل مسنون ہے کہ انسان 11 رکعتیں پڑھے، اس سے زیادہ نہ پڑھے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تمام لوگوں کو جو ایک امام پر جمع کیا تھا، ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھایا کرتے تھے، ان کو آپ نے 11 رکعات قیام کرانے کا حکم دیا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعات تراویح پڑھنے کا یا اس کا حکم دیا، وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور 20 رکعات پڑھنا یا اس کا حکم دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، بلکہ واضح طور پر موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 رکعات پڑھانے کا حکم دیا تھا، اور لوگوں کو وہ اسی کی ہی انہوں نے یعنی اسی پر ہی وہ اکتفا کیا کرتے تھے۔ تو قیام اللیل انسان کو کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں ہم کیا ہوتا ہے، ہمیں صورتیں یاد نہیں ہوتی نا، ہم رکعتیں زیادہ کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ قرآن مجید کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ثابت ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، نماز کے اندر کسی قسم کا کوئی اس کے اندر کمی نقص واقع نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید کو آپ دیکھ کر پڑھیں، قیام کو لمبا کر لیں، کوشش کریں کہ 11 رکعات سے زیادہ نہ کریں، اور مسنون عمل بھی یہی سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب 11 سے زیادہ نہیں پڑھی تو ہمیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ باقی نفل تو آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل میں حرج کچھ نہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ 11 سے بھی زیادہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا زیادہ معمول یہی تھا 11 رکعات کا، تو ہم اسی ہی پر اکتفا
کریں اس کو قیام اللیل کو لمبا کر لیں، رکوع لمبے کر لیں، سجود لمبے کر لیں، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی رات کی عبادت کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کا حسن اور ان کی لمبائی کے بارے میں تم مجھ سے سوال نہ کر کہ آپ کتنی لمبی پڑھا کرتے تھے۔ اور اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے نا کہ آپ نے ایک ہی دفعہ ایک ہی نماز کے اندر ایک ہی رکعت کے اندر آپ علیہ السلام نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء آپ علیہ السلام نے پڑھ لی، اور یہ تقریباً کتنے 5.25 سپارے بنتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھے، تو اور یہ ایک منزل تقریباً بن جاتی ہے، یہ ایک منزل بھی بن جاتی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف پڑھی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا قیام اللیل بڑا لمبا ہوا کرتا تھا، تو اس لیے ہمیں قیام اللیل کو لمبا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا، تو اس لیے ہمارا قرآن مجید کے ساتھ رمضان المبارک میں ایک خاص تعلق ہو۔ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، ترجمہ تفسیر پڑھیں تاکہ آپ قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھ بھی سکیں۔ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ اب قرآن کریم نازل کیوں گیا ہے؟ ھدی للناس، شروع میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ھدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس کے ساتھ جو بندہ بھی آئے وہ ہدایت لے سکتا ہے۔ ایک ہدایت ہوتی ہے عام اور ایک ہدایت ہوتی ہے خاص۔ ایک ہدایت عام جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ جس کے ساتھ دلیل بھی ہو، تو اس میں ہدایت نہیں ہوتی بلکہ اس کے دلائل بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس کے ساتھ حق اور باطل میں فرق کرنے والے دلائل بھی ہیں۔ وبینات، اور ساتھ میں فرمایا کہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور بینات ہیں۔ بینات کیا ہے؟ واضح دلیل ہے، کس میں سے؟ من الہدی، ہدایت کی، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ تو قرآن کریم کا یہاں پر اللہ رب العالمین نے نزول کا مقصد بیان کر دیا، وہ کیا ہے؟ ہدایت اس سے لینا، اور اس قرآن مجید کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کیا جائے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مسائل کا حل کون کرے گا؟ قرآن مجید کرے گا، ہے؟ قرآن مجید کی آیت آئے گی، اس مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کل کے درس کے اندر آپ کو سبق کے اندر یہ بات میں نے کہی تھی کہ وہ آیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق منسوخ نہیں ہے، اور عبداللہ بن عمر اور سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق کیا ہے؟ منسوخ تھی، جو کل آیت ہم نے پڑھی تھی۔ لیکن یہ آیت اس کو منسوخ کرتی ہے، جو کہتے ہیں نا منسوخ ہے، یہ الفاظ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ الفاظ اس کو کیا ہے؟ منسوخ کر دیتے ہیں کہ جو شخص موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، یعنی جس نے رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو گیا گھر میں موجود تھا وہ ضرور روزہ رکھے گا، لیکن جو بندہ بیمار ہوگا یا سفر پر ہوگا تو وہ باقی جو ایام ہیں سال کے ان میں سے کسی دنوں کے اندر وہ گنتی کو پورا کر لے گا۔ تو یہ آیت کا ٹکڑا یعنی علماء کہتے ہیں کہ اس نے منسوخ کر دیا، اور کل میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتی تھی کہ منسوخ بھی تسلیم کر سکتے ہیں کس کے حق میں؟ جو صحت مند ہوگا، اور جو صحت مند نہیں ہے اس کے حق میں وہ آیت کا ٹکڑا منسوخ نہیں، اور منسوخ کرنے والی یہ آیت کا یہ ٹکڑا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تم پر کیا چاہتا ہے؟ آسانی۔ یاد رکھیے دین اسلام نے جو جو احکامات ہمیں دیے ہیں وہ احکامات انسان کی طاقت کے اندر ہیں۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو انسان کہے کہ میری بس کے اندر نہیں ہے، میری طاقت میں نہیں ہے، میں کر ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے نا، نماز کی اسلام نے چھٹی نہیں دی جب تک انسان کی عقل، اس کے ہوش و حواس برقرار ہے، صحیح سالم ہے، اس شخص نے نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن اس کے احکامات کے اندر تبدیلی، کھڑا ہونا فرض ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے نہیں، اشارے سے، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگا وہ روزے رکھے گا،
لیکن جو بندہ بیمار ہے وہ بعد میں رکھ لے، ابھی نہیں رکھ سکتا، یا پھر وہ سفر پر ہے تو سفر جب اس کا عذر ختم ہو جائے پھر بعد میں وہ روزے مکمل کر لے گا۔ لیکن معافی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں بیمار تھا تو میں اب روزے کیسے رکھوں، یا میں سفر پر تھا تو اب میں بعد میں کیسے روزے رکھوں، میں تو اس حکم سے ختم ہو گیا کہ رمضان المبارک کے روزے رمضان المبارک میں ہی رکھتے، بعد میں نہ رکھیں۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسرا، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسرا، تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ اگر اللہ نے تنگی مقصود ہوتی نا بندوں کو پریشان کرنا تو رب العالمین کبھی بھی یہ حکم نہ دیتا کہ بیمار ہو یا سفر پر ہو، جس حالت میں بھی ہو، بوڑھا بھی ہوتا نا اس کو بھی اللہ رب العالمین نے کہنا تھا تو نے روزہ رکھنا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا ہے یہاں پر بندوں کے ساتھ اللہ کی شفقت اور رحمت دیکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسانی دی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ الدین یسر، دین سراسر آسانی ہے۔ آپ دین اسلام کے اندر دیکھیں گے آپ کو آسانی ہی آسانی ملے گی۔ ہم معاشرے کے اندر دیکھیں جو ہمارے اوپر پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھیے، پھر اسلام کو دیکھیے، موازنہ کیجئے، آپ کا دل یہ فیصلہ کرے گا کہ اسلام کے اندر میرے لیے بہتری ہے، معاشرے کے اندر، میرے قبیلے کے اندر، میری قوم کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے اس کے اندر میرے لیے فائدہ نہیں ہے، اس کے اندر میرے لیے مشقت ہے، تکلیف ہے۔ اور فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہیے کہ تم مکمل کرو گنتی کو۔ کون سی گنتی پوری کرنی ہے؟ یعنی رمضان المبارک کی پوری گنتی، وہ 29 دن ہو یا 30 دن ہو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی بیان کرو، کیا چیز؟ بڑائی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یعنی اس آیت سے علماء کرام نے اس آیت کے اس ٹکڑے سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ روزے کی تکمیل کے بعد اس کا شکر ادا کرنے کے لیے عید الفطر کا کیا ہے؟ اہتمام کرنا، اور پھر اس کے لیے آتے جاتے جو ہے آپ نے تکبیرات کا اہتمام کرنا، یہ اس سے ثابت ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا گویا کہ شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی، اور اللہ کی اب بڑائی کبریائی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ اگر اللہ رب العالمین ہدایت نہ دیتا، یاد رکھیے روزہ کوئی ہم اپنی ذاتی طاقت کی بنیاد پر نہیں رکھ سکتے، یہ اللہ کی توفیق ہے اور اللہ کی ہدایت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے کہ پھر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے بچایا جائے جو روزے کے اجر و ثواب کو ضائع کر دے۔ آگے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہاں پر اللہ رب العالمین نے دعا کی قبولیت کا تذکرہ کیا، دعا کے مسئلے کو بیان کیا۔ اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد ماہ رمضان کا ذکر ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماہ رمضان اور خصوصاً روزے کی حالت میں دعا کی قبولیت ایک خاص سبب ہے۔ اور اسی طرح پھر افطار کا جو وقت ہے اس وقت بھی انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک قبول کی جانے والی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روزہ افطار کرتے تو اپنے اہل و عیال کو بلاتے اور دعا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا، اور جب سألک، پوچھیں آپ سے، سوال کریں آپ سے، عبادی، میرے بندے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے عبادی جو کہا وہ اپنے بندوں کے اوپر اپنی خاص رحمت اللہ رب العالمین نے ظاہر کی ہے۔ فرمایا جب میرے انی، میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں میرے بندے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں۔ تو یہاں پر قریب ہونے کا جو ذکر کیا ہے وہ دعا کرنے کی ترغیب دینے کے لیے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ تم مجھ سے دعا کرو، اور ہر دعا کرنے والے کی اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے جس میں نہ کوئی گناہ ہو اور نہ قطع رحمی ہو، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک ضرور عطا فرما دیتا ہے، یا تو اس کی دعا جلد ہی قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا اس سے اتنی برائی ٹال دی جاتی ہے۔
تو صحابہ اکرام نے پھر اس وقت کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے، یعنی جتنا مانگو گے اللہ تو اس سے زیادہ دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کمی نہیں ہوتی، اور اللہ رب العالمین سے جتنا انسان مانگتا ہے اللہ رب العالمین بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا جب تجھ سے سوال کریں میرے بارے میں میرے بندے تو ان کو جواب دے دو انی قریب، میں قریب ہوں۔ اب یہ قریب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی سماعت، اپنی بصارت کے لحاظ سے، نہ کہ اپنی ذات کے لحاظ سے۔ اللہ رب العالمین ذات کے لحاظ سے عرش پر ہیں، باقی ہر جگہ پر اپنے علم، اپنی بصارت، اپنی سماعت، اپنی قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ پر موجود ہے۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی، میں اجیب قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار۔ اب پکارنے والے کی پکار کون ہے؟ اس میں خاص نہیں کیا کہ نبی پکارے گا تو قبول کروں گا، ولی پکارے گا تو قبول کروں گا، متقی پکارے گا تو قبول کروں گا، پرہیزگار پکارے گا تو قبول کروں گا، گناہ گار پکارے گا تو اس کی قبول نہیں کروں گا، کمتر پکارے گا تو اس کی قبول نہیں کروں گا، اچھے خاندان والا پکارے گا تو اس کی قبول کروں گا، نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، فرمایا کہ دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار، پکارنے والا کوئی بھی ہو جب بھی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں وقت پکارے گا تو قبول کروں گا، فلاں وقت پکارے گا تو قبول نہیں کروں گا، نہیں۔ فرمایا اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے بلائیں گے، پکاریں گے، میں ان کی پکار کو قبول کروں گا، میں ان کی پکار کو کیا کروں گا؟ قبول کروں گا، جو مانگیں گے وہ میں دوں گا۔ اور 3 صورتیں جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث کی روح سے بتا دی، ان میں سے کچھ نہ کچھ انسان کو ملے گا۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو لازم ہے کہ وہ بات مانے، یعنی دعا کی قبولیت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے 2 حکم دیے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ ان پر لازم ہے کہ وہ میری بات مانے، یعنی کوئی شخص اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا تو وہ چاہے کتنا بھی دعویٰ کرتا رہے تو اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کے دل کے اندر موجود ہی نہیں۔ تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بات مانے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بڑی معروف روایت موجود ہے صحیح مسلم کی، کہ ایک شخص آتا ہے، لمبا سفر کر کر آتا ہے، بکھرے ہوئے بالوں والا ہے، غبار سے بھرا ہوا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، وہ حرام جو غذا کے ساتھ پلا بڑا ہے، تو اس کی دعا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیسے قبول کی جائے۔ اور دوسرا حکم یہاں پر کیا فرمایا؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائے اور یقین رکھیں، کیونکہ جو بندہ یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ بندے ہیں وہ دعائیں مانگتے ہیں اور وہ تھک جاتے ہیں، وہ جلدی کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا جلدی کیا ہے؟ کہا کہ وہ کہتے ہیں اللہ سے ہم نے مانگا، اللہ نے ہمیں دی نہیں، پھر مانگا، پھر اللہ نے نہیں دی، پھر مانگا، پھر نہیں دی، وہ تھک ہار کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں۔ تو دعا انسان کو کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت کرنی چاہیے، جب بھی اس کو لمحہ ملے آپ دعا کریں، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہوتا، آپ ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں اذکار جو ملتے ہیں، جو ہم اذکار پڑھتے ہیں، کیا یہ ہاتھ اٹھا کر پڑھتے ہیں؟ وہ بھی تو دعا ہی ہو رہی ہوتی ہے نا در حقیقت۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں، دعا کے لیے آپ کا وقت کا ہونا بھی ضروری نہیں، جب بھی آپ چاہیں دعا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جس وقت چاہیں، اور جو بھی اللہ رب العالمین سے مانگے اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ لیکن علماء نے پھر بھی کچھ آداب بیان کیے، میں اختصار سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی توحید، اس کا بندہ اقرار کرے، اس کو بیان کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، تعریف کرے۔ دوسرا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، اور پھر اس کے بعد انسان جو ہے جو مانگنا چاہے وہ رب العالمین سے مانگے۔ یعنی یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس میں دعا کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر قبلہ رو بندہ ہو جائے تو یہ اور زیادہ مناسب ہوتی ہے۔ وضو والی حالت میں ہوگا تو اور زیادہ مناسب ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے؟ یہ کچھ آداب ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ کچھ حدیث کی روح سے درمیان کے اندر بھی درود پڑھنا چاہیے اور آخر کے اندر بھی درود پڑھنا چاہیے، اور درود کی اتنی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے انسان کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا چاہیے، رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں ہم، اور رمضان المبارک کے اندر خصوصی طور پر قیام اللیل اس کا اہتمام،
قرآن مجید کی تلاوت، اس کا اہتمام، اور اسی طرح دعا، اس کو بھی ہم لازم کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔